بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کی پابندیوں میں سب سے پہلی پابندی تو یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، نہ قمیص، نہ شلوار، نہ بنیان، نہ انڈر ویئر، کوئی کپڑا جو جسم کی حیت پر سلا ہوا ہو وہ نہیں پہن سکتے۔ ہاں البتہ اگر احرام کی چادر ناپاک ہو جاتی ہے یا اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے تو دوسری چادر اس کو بدل کے دوسری چادر اوڑھ سکتے ہیں یا اس کو دھو کر پاک کر سکتے ہیں اور پاک کر کے پہن سکتے ہیں۔ بہرحال چادر تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سلی ہوئی چادر کا پہننا ٹھیک نہیں جو جسم کی حیت پر سلی ہوئی ہو۔ ہاں البتہ اگر وہ پردہ کرنے کے لیے، بعض لوگوں کو چادر باندھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا تو اس کی وجہ سے وہ پردہ ان کا سطر ننگا ہوتا رہتا ہے، گھٹنے نظر آتے ہیں۔ پردے کے لیے اگر اس لنگی کو، چادر کو آگے سے وہ سی لیتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن اس چادر یا دو ٹکڑے ہیں، چھوٹے ہیں کسی کے پاس، پوری چادر کے برابر ہیں نہیں، اور دو ٹکڑوں کو سی کر وہ ایک چادر بڑی بنا لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اگرچہ بہتر یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جسم کی حیت پر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ خواتین ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، عام معمول میں گھر میں جو کپڑے پہنتی ہیں، انڈر گارمنٹس پہنتی ہیں، گاؤن پہنتی ہیں، وہ سب پہن سکتی ہیں، دستانے پہن سکتی ہیں، جرابیں پہن سکتی ہیں، موزے پہن سکتی ہیں، تمام طرح کے کپڑے خواتین سلے ہوئے حالت احرام میں پہن سکتی ہیں۔ دوسری پابندی احرام کی یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں اپنا چہرہ اور سر نہیں ڈھانپ سکتا، چہرہ اور سر نہیں ڈھانپ سکتا۔ رات کو سوتے وقت بھی اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی ہے، تب بھی اپنے لحاف یا کمبل یا چادر سے سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتا، اس کو کھلا رکھے گا۔ البتہ سوتے وقت پاؤں ڈھانپنا چاہے تو ڈھانپ سکتا ہے۔ اگر سر پر کپڑا اوڑھ لیا یا سر پر کوئی ٹوپی پگڑی رکھ لی یا کوئی سر ڈھانپے رکھا کسی وجہ سے، تو اگر پورا ایک دن یا پوری ایک رات سر کو ڈھانپے رکھا تو اس پر اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا، مرد کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر پورا دن یا پوری رات ایسا نہیں کیا، اس سے کچھ کم وقت کے لیے ایسا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم ہوگا۔ پھر اس کی تفصیل ہے آگے کہ کتنی دیر کے لیے کیا، اس کے حساب سے صدقے کی مقدار جو ہے نا وہ کم زیادہ ہوتی رہے گی۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ پھر اس وقت اپنی تفصیل بتا کر مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ البتہ خواتین اپنا سر ڈھانپے رکھیں گی مسلسل اور چہرہ کھلا رکھیں گی۔ مسلسل سر ڈھانپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو میں بھی سر نہیں کھولیں گی، صاف ظاہر ہے سر کا مسح تو کرنا ہے، اس لیے وضو کے وقت میں سر کو ننگا کر کے اس پہ سر کے بالوں پہ مسح کریں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سر کے اوپر جو رومال باندھا ہوا ہے یا سر کے اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کو، برقعے کے لیے جو پردے کے لیے جو وہ حصہ کرتے ہیں، اس کو میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، بہرحال جو بھی سر پہ اس نے اس کے لیے کر رکھا ہے کپڑا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہی مسح کرے گی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس پہ مسح نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے وضو کے وقت میں وہ اس کو کھولیں گی اور مسح کریں گی۔ البتہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی، اور میں چہرے کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حالت احرام میں بھی چہرہ ڈھانپنے کی عورت کو اجازت نہیں۔ ہاں پردہ کرنا بہرحال ضروری ہے۔ چہرہ ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا چہرے پہ لگنا نہیں چاہیے، کوئی ماسک یا نقاب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے چہرے کو لگ رہا ہو، بلکہ وہ پی کیپ ٹائپ کیپس مل جاتی ہیں آج کل یہ عام احرام کی دکانوں سے، جن کے آگے وہ پردے کا کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے استعمال کریں، وہ بہتر ہے۔ حدود حرم میں جہاں نیکی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے وہاں گناہ کا اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پردہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے عورتوں کے لیے۔ وہاں بے پردگی کی وجہ سے لوگوں کی عبادات میں فرق آتا ہے، اس لیے خواتین اس کو معمولی نہ سمجھیں، بہت زیادہ اس میں احتیاط کریں۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک یہ بات آتی ہے کہ جو عورت گھر سے بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے تو استشرفہ شیطان، اس کو شیطان اور زیادہ خوبصورت کر کے مردوں کی نگاہوں میں پیش کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے مرد اور زیادہ متزلزل ہوتے ہیں اور زیادہ بدنگاہی کے شکار ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک پابندی احرام کی یہ ہے کہ مرد اور عورت بدن کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے، نہ مونڈ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ مرد وضو کرتے وقت بھی چہرے کو دھوتے ہوئے آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں گے، کہیں داڑھی کے بال نہ ٹوٹیں، اور اگر کہیں غلطی سے ٹوٹ گئے تو ایک بال کے ٹوٹنے پر 1 ریال صدقہ کرنا ہوگا، 2 بالوں کے ٹوٹنے پر 2 ریال صدقہ کرنے ہوں گے، اور 3 یا 3 سے زیادہ بال ٹوٹے لیکن پوری داڑھی کے یا پورے سر کے بال نہیں کاٹے یا نہیں ٹوٹے تو، یا چوتھائی سے کم بال ٹوٹے 3 سے زیادہ، تو 10 ریال صدقہ کرنے ہوں گے۔ اور داڑھی پر وضو کرتے ہوئے خلال بھی نہیں کرنا چاہیے، حالت احرام میں داڑھی کا خلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کو اگر غسل کی ضرورت ہو جائے
غسل کرنا پڑ جائے، مثلا ناپاکی کی حالت میں انہوں نے احرام باندھا تھا اور پھر جب وہ پاک ہو گئی تو غسل کریں گی، یا ویسے غسل کیا تو اس کے بعد کنگھی نہ کریں، کیونکہ عورتوں کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، تو اس لیے کنگھی بالکل نہ کریں، بغیر کنگھی کیے ہی دوبارہ احرام باندھ لیں، یعنی وہ اپنا احرام کپڑے پہن لیں۔ اور تولیے سے اگر سر کو خشک کر رہے ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں، تو سر کو بہت زور زور سے نہ رگڑیں کہ اس سے بال ٹوٹیں۔ ہاں البتہ کسی کے بال ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں تو اس پہ کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، البتہ احتیاطاً کچھ دے دے تو وہ بھی بہتر ہے۔ ایک پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد اور عورت ناخن نہیں کاٹیں گے، مرد اور عورت حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اگر کسی نے ایک پورے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے یا ایک پورے پاؤں کے یعنی 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، اگر 5 سے کم کیے تو ہر انگلی کے بدلے میں 10 ریال اس کو صدقہ کرنے ہوں گے۔ اور ایک پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد اور عورت خوشبو نہیں لگا سکتے، ہر قسم کی خوشبو لگانا ان کو منع ہے، نہ عطر، نہ پرفیوم، نہ باڈی سپرے، نہ خوشبودار صابن، نہ خوشبودار شیمپو، اور نہ خوشبودار ٹوتھ پیسٹ، اس قسم کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ احرام کی حالت میں بغیر خوشبو والا صابن یا بغیر خوشبو والا شیمپو استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حالت احرام میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ نظافت اور صفائی ستھرائی یہ پسند نہیں ہے، اس لیے حالت احرام میں خوشبودار تیل لگانا اور اس قسم کی چیزیں لگانا، اس سے بھی احتیاطی کرنی چاہیے۔ میں نے غلط کہہ دیا، خوشبودار چیزیں نہیں، بغیر خوشبودار جو چیزیں ہیں ان سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، خوشبودار چیزیں تو بالکل منع ہے، اس سے تو دم آ جائے۔ اور ایک پابندی مردوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ دستانے نہیں پہن سکتے اور جرابیں، موزے نہیں پہن سکتے، بند جوتا بھی نہیں پہن سکتے، پاؤں کا ایسا جوتا جس کی درمیان کی ہڈی اوپر جو ہے ابھری ہوئی ہڈی وہ واضح ہو، اور اس کے ٹخنے جو دائیں بائیں سے پاؤں کے حصے ہیں وہ بھی اس کے واضح ہونے چاہیے، ایسا جوتا مرد پہن سکتے ہیں۔ ہاں خواتین البتہ دستانے بھی پہن سکتی ہیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں، بند جوتا بھی پہن سکتی ہیں، بوٹ شوز جیسے بھی پہننا چاہیں وہ پہن سکتی ہیں۔ اور ایک پابندی احرام کی یہ ہے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں بیوی کے ساتھ شہوت کی باتیں کرنا یہ بھی حرام ہے، بیوی کے ساتھ شہوت کی باتیں کرنا یہ بھی حرام ہے، اور جماع کی باتیں کرنا یہ بھی حرام ہے، اس لیے ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احرام کی پابندیوں میں نہیں آتی، مثلا گلے میں کوئی بیگ لٹکانا ہے، وہ ہینڈ کیری ٹائپ بیگ ہے، مطلب چھوٹا بیگ ہے، اس میں اپنے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات رکھے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا وہ ایک بیلٹ نما بیگ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، بیلٹ سا ہوتا ہے اور اس کے آگے ایک بیگ سا بنا ہوتا ہے، پیٹی سی اس کو کہتے ہیں پرانے زبان میں، وہ اس کے آگے زپ لگی ہوتی ہے، جگہ بنی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اگر آپ احرام کی حالت میں وہ بیلٹ باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں، اور گھڑی پہننا چاہیں ہاتھ پہ تو پہن سکتے ہیں، چشمہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، چھتری لے کر چھتری کی چھاؤں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ چھتری سرد کے ساتھ لگ نہیں رہی ہوتی نا، تو وہ کر سکتے ہیں۔ خواتین جو ہیں ان کے لیے تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا وہ ساری چیزیں، اور زیور کا استعمال بھی خواتین کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن زیب و زینت کے لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔